بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں، مکی صورت ہے، 123 آیات، 10 رکوع ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ فرمایا الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی حکمت والی ہیں، انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے ایک کمال حکمت والے رب کی طرف سے جو پوری خبر رکھنے والا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہو جاتی ہے پوری، کچھ ٹائم گزر جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں حدیث، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہیں، نوٹ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی پریشان ہیں، اللہ کے نبی خوش ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیل کر رہے ہیں۔ ایک دن کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت، اللہ کے نبی مجھے بوڑھے بوڑھے لگ رہے ہیں، آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کوئی ینگ ہو، لیکن وہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کو بوڑھا لگنا لگ پڑے، آپ کو دکھ آنے لگ پڑے کہ یہ بزرگی کی طرف جا رہا ہے، تو ہم اس سے سوال کریں گے کہ آپ مجھے تھوڑے چینج لگ رہے ہیں۔ اب وہ پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی بتائیں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال شجبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود نے، سورۃ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، عما یتساءلون نے اور سورۃ تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ کیا مطلب؟ سورۃ ہود کے اندر ڈراوے ہے، عما یتساءلون کھول کے پڑھیں گے ڈراوے ہے، سورۃ واقعہ پڑھیں گے ڈراوے ہے۔ جہاں جہاں ڈرایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو عذاب سے ڈرایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا کرتے تھے، میری امت کہیں عذاب میں نہ گر جائے، میری امت دین کی طرف آ جائے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچیے وہ کتنے پریشان ہوتے ہوں گے کہ چہرے سے بزرگی نظر آنا شروع ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے بوڑھے لگ رہے ہیں، کیونکہ پریشان رہتے ہیں آپ، اس کے اثرات آپ کے چہرے پہ نظر آتے ہیں کہ آپ کو اور میرا غم کیا ہوتا ہے۔ آپ اور میں چند ہی دنوں میں کوئی ٹینشن لیتے ہیں، ویک نظر آنے لگ پڑتے ہیں، کچھ بڑے عمر کے ہوں تو دکھنے میں بزرگ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی اور میری ٹینشنیں کیا ہوتی ہیں؟ اولاد، رزق، مال۔ لیکن رسول اللہ کی ٹینشن دیکھیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کو طلاق ہے اس لیے بوڑھا لگ رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا اس لیے بوڑھا لگ رہا ہوں، میرا لوگوں نے مذاق اڑایا اس لیے بوڑھا لگ رہا ہوں؟ نہیں، امت کی ٹینشن ہے، امت کی پریشانی ہے۔ آج وہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری آپ کی اور میرے کاموں میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھے دین کو سمجھنے کا موقع دیا، اس کو آگے سکھانے کا موقع دیا۔ آپ کو اور مجھے کبھی ٹینشن ہوئی کہ میرے محلے کے سارے لوگ قرآن سے دور ہیں، ہوا خیر مما یجمعون سے دور ہیں، سارے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، مجھے ان کو بھی قرآن کی طرف کھینچ کے لے کے آنا چاہیے۔ کیا آپ نے اور میں نے کبھی رات کو جاگ کے ٹینشن لی؟ کیا آپ اور میں کبھی روئے اس بات میں جس غم میں اللہ کے نبی روتے تھے؟ ہم کہتے ہیں جو جس کام میں لگا رہے۔ اگر کوئی ہمسائے میں بھوکا ہے، حدیث ذہن میں رکھنی ہے، ہمسائے کی بخشش ہو جائے گی؟ ہوگی بخشش یا نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھیں، ہمسایہ نیکسٹ ڈور نیبر بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھا کے سو گئے، ہماری بخشش ہوگی کب؟ ہم ہمسائے کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، اگر جو وہ ایسا ہی کیوں نہ ہو، ہمسایہ ہے۔ تو دیکھیے آپ کے اور میرے ہمسائے، آپ کے اور میرے رشتہ دار بھوکے رہنے سے زیادہ بڑی اذیت، زیادہ بڑی تکلیف جہنم کی گہری کھائی کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ اور میں ان کو جانے دے رہے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کی اور میری کبھی پکڑ نہیں ہوگی؟ آپ سے مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کیا وہ غم جس میں رسول اللہ بوڑھے ہو گئے، کیا آپ کا اور میرا غم نہیں بنتا تھا؟ اللہ کے نبی سے محبت کا تو تقاضا تھا نا کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کو دیکھتے ہیں فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہاری طرف ایک ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ہوں۔ وان استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر توبہ بھی کر لو۔ وہ ایک مدت کو معین نہ کر، تمہیں بڑا اچھا ثواب دے گا، ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ اگر تم نے منہ موڑ دیا، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، تو میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے
کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. الا انہم یصفون صدورہم، سن لو بے شک وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے اپنے رب سے چھپے رہے. جو لوگ گناہ کرنا چاہتے ہیں چھپتے ہیں انسانوں سے. فرمایا جب وہ اپنے کپڑوں پہ اچھی طرح لپٹ جاتے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. بے شک وہ سینے کی باتوں کو خوب دیکھ جاننے والا ہے. 12ویں پاری کا بھی آغاز کرتے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. زمین میں کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، کتنے جانور پرندے ہیں، ان کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. فرمایا وہ رب ان کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو یقیناً وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، پیٹ بھر کے آتے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں توکل، جب آپ کو مجھے لفظ توکل سنتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بستر میں لیٹے رہنا توکل ہے، کام نہ کرنا توکل ہے، اللہ دے دے گا، اللہ پہ بھروسہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اونٹ کا گھٹنا باندھ اور توکل کر. وہ صحابی اپنا اونٹ کھلا چھوڑ کے آ کے بیٹھ گئے، پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بھائی چھوڑا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، بس اللہ کی سپورٹ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کا گھٹنا باندھ کے توکل کرو. گھر کو تالا لگا کے توکل کیا جائے گا، دروازے کھول کے توکل نہیں ہوگا. وہ کم عقلی اور کم فہمی ہوگی. وہ طالب علم جو پورا سال نہ پڑھے، ساری رات بھی نہ پڑھے اور کہے حسب اللہ و نعم الوکیل کا اللہ کافی تصدیق کرتا ہے اور کہیں میری پوزیشن آ جائے گی. ہمارا حال بھی ویسا ہے. جنت بھی ایسے نہیں ملے گی. ساری زندگی، سارا سال، پورا رمضان کا مہینہ بس تسبیح کافی ہے، حسب اللہ و نعم الوکیل، جنت مل جائے گی. ایسے کچھ نہیں ہوگا. پرندوں کے نکلنے کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا. پرندے گھونسلے میں نہیں بیٹھے رہتے یہاں پہ رزق مل جائے گا، نکلتے ہیں. ان کا نکلنا، ان کا جانا قسم ہے، محنت کرنا ہے اور پھر اگلے دن کے لیے نہ لکھنا ہے. اس ٹائم پہ کھا لینا اور اگلے دن کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ توکل ہے. ایک دن میں جتنی آفت کر سکتے ہیں اتنی کرنا، پھر اپنے انجام کو اللہ کے سپرد کرنا، یہ توکل تھا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اگر تم پرندوں جیسا توکل کرو گے اللہ تمہیں پرندوں کی طرح دے گا، بھوکا نہیں رکھے گا. اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی. اس کا عرش جو پانی پر تھا. آپ کی اور میری تقدیریں اتنی پہلے سے لکھی ہوئی چینج نہیں ہوتی. ایک چیز چینج کرتی ہے اور وہ کیا ہے؟ دعا. دعا آپ کی اور میری لکھی ہوئی تقدیر کو چینج کر سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس لکھی ہوئی تقدیر کو مٹا کے چینج کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کام اچھے کون کرتا ہے. اور یقیناً اگر تو کہے کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ضرور یہ کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر ہم ان سے عذاب کو ایک گری ہوئی مدت تک مؤخر کر دیتے تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے اسے کیا چیز روک رہی ہے. سن لو جس دن وہ عذاب آ جائے گا وہ ان سے ہٹایا نہیں جائے گا، انہیں وہ چیز گھیر دے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. حدیث سے پتہ چلتا ہے جہنم کی آگ چہروں پر چپک جائے گی، جسموں پہ چپک جائے گی، دل تک پہنچ کے دل کو جلا دے گی. فرمایا یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو بے شک وہ نہ امید نہ شکرا ہو جاتا ہے. اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے. اللہ نے فرمایا نعمت ہم دیتے ہیں، ہم نعمت واپس لے لیتے ہیں. بندہ نہ شکرا ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ نے اچھا نہیں کیا. حالانکہ کیا اللہ نے بندے سے کچھ خریدا یا بندے نے اللہ سے کچھ خریدا؟ اللہ تعالیٰ کی تو رحمت تھی، وہ رب نے دی، رب نے واپس لے لی. تو بندے کا تو امتحان ہے. اور فرمایا اگر ہم اسے کوئی نعمت کا مزہ چکھائیں کسی تکلیف کو دور کرنے کے بعد جو اسے آئی تھی تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے ساری تکلیفیں دور ہو گئی. اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ انہ لفائق، بڑا
पड़ता है। इतराना, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, उन लोगों की तरह ना हो जो इतराते हैं, कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रिआन, बतर करते हुए, इतराते हुए, दो लोगों को दिखाते हुए। अब जब नेमत ज्यादा मिल रही है, खुशी से फूले नहीं समाना। जैसे कोई जहर खा लेता है जानवर, इसी तरह वो एक जानवर होता है, जब वो जहर खाता है, वो कोई ऐसी चीज खा लेता है, वो फूल जाता है और इतना फूलता है कि फाइनली वो मर जाता है। तो देखें, गुब्बारे में हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा हवा भर दी जाए तो वो क्या होता है, फट जाता है। तो इंसान भी जब जरूरत से ज्यादा फूलना शुरू हो जाए, अल्लाह की दी हुई नेमतों पे गुरूर और तकब्बुर करना शुरू कर दे, इतराने लग पड़े, तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। और फरमाया, लेकिन वो लोग जिन्होंने सब्र किया, अच्छे अमल किए, ये लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ी बख्शिश, बहुत बड़ा अजर तैयार है। फिर शायद आप उसका कुछ हिस्सा छोड़ देने वाले हैं जो आपकी तरफ वही किया जाता है, इसकी वजह से कि अल्लाह के नबी आपका सीना तंग हो जाता है, वो कहेंगे कि इस नबी पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा गया, या इसके साथ भी फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। तो आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, अल्लाह ताला हर चीज पर निगरान है। या वो कहते हैं, इस शख्स ने कुरान खुद घड़ लिया, कह दीजिए अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो, चैलेंज किया गया काफिरों को, अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी 10 सूरतें घड़ के ले आओ। पीछे चैलेंज किया गया था, एक सूरत ले आओ, क्या फरमाया जा रहा है, 10 सूरत। पहले ही कहा गया था 10 सूरतें लाओ, नहीं बना सके, अल्लाह ताला ने फरमाया चलो ऐसे करो, और नहीं तो कम अज कम एक सूरत ही बना लो। इससे पहले चैलेंज किया गया पूरा कुरान बना के दे, अगर तुम अपनी बात बन सके, लेकिन वो एक आयत में नहीं लिख सकते थे। मक्का में काबा के पास, काबा के ऊपर सूरह इखलास लिख के लटकाई गई, फिर कहा गया था कि इसके मध्य मुकाबले ला के लटका दो। मैंने आपको बताया था ना, काबा की दीवारों पे शेर लटकाते थे लोग, तो वहां सूरह इखलास लिख के लटकाई गई, तुम इसके मुकाबले में लेके आओ अपनी शायरी, कुछ कर सकते हो तो करो। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस अगर वो तुम्हारी बात कबूल न करे तो जान लो कि ये सिर्फ अल्लाह के इल्म से उतारा गया, और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम हुक्म मानने वाले हो, और जो कोई दुनिया की जिंदगी और उसकी जीनत का इरादा रखता हो, हम उन्हें उनके अमाल का बदला इस दुनिया में पूरे पूरे दे देंगे, और इस दुनिया में से उनकी कुछ कमी नहीं की जाएगी। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं, और बर्बाद हो गया जो कुछ उन्होंने किया, बेकार के जो कुछ वो करते रहे। रब्बी, तो क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से वाज़ह दलील पर हो और उसकी तरफ से एक गवाह की शिकायत कर रहा हो, उससे पहले मूसा की किताब भी जो ईमान और रहमत थी, ये लोग उस पर ईमान लाते हैं, और गुरोहों में से जो उसका इनकार करे तो फरमाया आग उसके वादे की जगह है। सो तुम उसके बारे में किसी शक में न रहे, यकीनन तेरे रब की तरफ से यह हक है, लेकिन लोगों की अक्सरियत ईमान नहीं लाती। उससे ज्यादा बढ़ के जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे, ये है वो लोग जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला। सुन लो, अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, जालिमों पर तो अल्लाह की लानत है। और जालिम कौन है, उनकी सिफात बताई गई। नंबर 1, अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, व यबगूनहा इवजा, उसके रास्ते में ऐब निकालते हैं, कुरान में ऐब जोई करते हैं। फरमाया नंबर 3, वो आखिरत के भी इनकारी हैं। ये लोग जमीन में आजिज करने वाले नहीं, और न कभी अल्लाह उनके लिए कोई अल्लाह के सिवा को उनका मददगार होगा। उनके लिए अजाब दुगना किया जाएगा। वो ना सुनने की ताकत रखते थे और ना ही देखा करते थे। यही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाल दिया और उनसे गुम हो गया जो वो खड़ा करते थे। कुछ शक नहीं कि वो आखिरत में वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले होंगे। बेशक जो लोग ईमान लाए, अपने साले किए, अपने रब की तरफ आजिज़ी की, वही जन्नत वाले हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। मसलुल फरीक़ैनि कल अअमा वल अस्सम्मी वल बसीर वस समीअ, फरमाया दोनों ग्रोहों की मिसाल अंधे और बहरे, देखने वाले और सुनने वाले की तरह है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर है? इमेजिन कीजिए, एक वो शख्स है जो अंधा है, देख नहीं सकता, बहरा है, गूंगा है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, और एक वो शख्स है जिसकी आंखें भी हैं, कान भी है, हर चीज सही इस्तेमाल होती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोनों बराबर नहीं है, फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते। फरमाया
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. قوم نوح کا واقعہ پڑھنے کے بعد ہم اسٹاپ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے وہ وقت یاد کیجیے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. قوم نوح کا گناہ کیا تھا؟ کون بتائے؟ قوم نوح کا گناہ کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بت بنا کے رکھے، انسانوں کی شکلوں کے بت بنائے، اور پھر کہا یہ ہمیں شفا دیں گے، عزت دیں گے، صحت دیں گے، اور اس طرح ہم کو رب بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے. نوح علیہ السلام جا رہے ہیں اپنی قوم پہ اور جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں، نذیر مبین. یاد رکھیے گا ان علاقوں میں ایک طریقہ کار تھا، اسے نذیر اڑیاں کہا کرتے تھے. اگر کوئی کسی قوم کو کسی دشمن کے حملے کا ڈر ہوتا نا، یا کسی بندے کو پتہ چل جاتا کہ کوئی حملہ کرنے والا ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، اس طرف سے کوئی بھی عذاب آ رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو ایک بندہ ایک اونچی جگہ پہ چڑھتا، وہ اپنے کپڑے اتار کے لوگوں کو دور دور سے اشارے کرتا، اتنے میں لوگ اس کی کیفیت دیکھ کر سمجھ جاتے اس طرف سے کوئی آفت آ رہی، یا تو کوئی دشمن حملہ کرنے لگا، کچھ ہونے لگا. اس بندے کو کہتے تھے نذیر اڑیاں، ڈرانے والا، بغیر لباس کا ڈرانے والا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اور کیا کہا گیا؟ نذیر مبین. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں. اور خطرہ کون سا ہے؟ قیامت، ایمان نہ لانے جہنم میں جانے کا خطرہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نوح علیہ السلام اس سے پہلے بھی اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قوم کے سردار ہر دور میں مالدار طبقہ رکاوٹ رہا. اب یہ مالدار طبقہ کہنے لگا جنہوں نے کفر کیا تھا ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا ایک انسان، تو نبی ہوتا تو ہم سے زیادہ ہوتا، تو ہم جیسا ہے، ہم تجھے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی نہیں کی جو ہم میں سب سے زیادہ گھٹ گئے ہیں. یعنی تمہاری تو بات ماننے والے بھی غریب لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ اور ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے، ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا اے میری قوم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوا، سچا نبی ہوا، مجھ پر اپنے رب کی بڑی رحمت نازل ہوئی، پھر وہ تم پر چھپا دی گئی، تمہیں نہیں دی گئی، تو کیا ہم اسے تم پر زبردستی چھپا دیں؟ یعنی اگر اللہ نے تمہیں یہ نعمت نہیں دی نبوت کی، تو کیا اللہ سے لے کے زبردستی تمہیں دے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ اب ہر دور میں جو وقت کا پیغمبر رہا وہ لوگوں سے مخلص رہا، اس نے لوگوں سے کبھی بھی عزت کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی بھی مال کا مطالبہ نہیں کیا. آج سے ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اے میری قوم میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے مال تو مانگ ہی نہیں رہا، میری تو اجرت اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو بھی دور نہیں کروں گا اپنے سے جو غریب ہیں، اور لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں تم تو جہالت کرتے ہو. اے میری قوم اللہ کے مقابلے میں کون تمہاری مدد کرے گا اگر میں ان میں دور ہٹا دوں؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور کہنے لگے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا، بلکہ اللہ اس سے زیادہ چاہنے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. یقیناً میں اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا اب قوم کے لوگ کہنے لگے اے نوح علیہ السلام تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر بہت زیادہ جھگڑا کیا، بس ہم پر وہ عذاب لے آ جو تو لے کے آنا چاہتا ہے اگر تو سچوں میں سے. اس نے کہا وہ عذاب تو تم پر اللہ لائے گا اگر اس نے چاہا، تم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں. یعنی ایک نبی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور وہ کہنے لگی اگر اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ تمہیں گمراہ کر دے تو وہ تمہارا بھی رب ہے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا، کہہ دیجیے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا تو یہ میرا گناہ ہے نا، اس کی سزا مجھے ملے گی، اور میں اس سے بڑی سزا ہوں جو تم کرتے ہو. اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا مگر جس سے پہلے ایمان لا چکا، لہٰذا اب آپ کیا کریں؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کشتی بنائے. آس پاس کہیں پانی نہیں تھا، کہیں دور دور پانی نہیں تھا، اللہ کا حکم آیا کشتی بنانے. طریقہ بھی اللہ نے بتایا، لکڑیاں کاٹے، ان کے پھٹے بنائے، پھر ان کو جوڑے، کیل لگائے، اور فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنائیے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور
وہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، قوم کا کوئی بھی سردار گزرتا مذاق اڑا رہا ہے، کیا کہتا تم خشکی پہ کشتی چلاؤ گے، پانی تو ہے نہیں، جبکہ وہ تو رب کے فرما بردار تھے۔ کہنے لگے تم مذاق آج کر لو، ایک وقت آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق کریں گے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فرمایا کون ہے جس پر عذاب آتا ہے اور کون بچ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفارت تنور، جب ہمارا حکم آ گیا تنور ابل پڑا۔ مختلف روایات پتہ چلتی ہے، کچھ لوگوں نے روایات کی ایکسپلین کی اور کہا کہ اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ایک تندور پہ کی طرف دیکھتے رہے، جب تندور ابلنے لگے نا، تندور میں سے پانی باہر نکلنا شروع ہو جائے، کشتی کے اندر ساروں کو بٹھا لینا اور نکل جائے، کشتی میں بیٹھ جانا، سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اور کچھ مفسرین یعنی کچھ روایت کرنے والے اسرائیلی روایات میں ملتا ہے وہ تندور تھا جس میں حضرت حوا علیہ السلام روٹیاں بنایا، ان کو اشارہ کیا گیا تھا تندور کی نظر میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اس کشتی کے اندر ہر قسم کے دو جوڑے، ہر جانور کے، ہر پرندے کے جوڑے رکھنے ہیں، اپنے گھر والوں کو سوال کرنا ہے، سوائے اس بندے کے جس کے بارے میں پہلے سے بات طے ہو چکی، گھر والے مطلب مومن شامل کر۔ اب فرمایا ان کو بھی جو ایمان لے آئے اس کے ہمراہ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کتنے عرصہ دعوت دی؟ 950 سال۔ لوگ کتنے ایمان لائے تھے؟ 80۔ صرف 80 گرام کے لوگ تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بڑے تھوڑے ایمان لائے تھے، اب ہوتا کیا ہے؟ اس نے کہا نوح علیہ السلام اپنے رب کے فرما بردار کہنے لگے کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کشتی میں سوار ہونے کی دعا ہے۔ اللہ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے کے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی چلنا ہے، اللہ کے حکم سے اس کا رکنا ہے، میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب طوفان آ گیا، قوم غرق ہونا شروع ہو گئی، گھر بستی ہر چیز تباہ ہو رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا پہاڑ کے اوپر علیحدہ جگہ ہے، نوح علیہ السلام باپ ہے نا، بیٹا نافرمان تھا، بیٹا کافر ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکار کے یا بنی ارکب معنا، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اے میری بیٹی، اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے ماں باپ کی نظر میں چھوٹی ہے نا، ماں باپ پیار سے کہتے ہیں، اب آپ پیار سے مخاطب کر رہے ہیں، اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا، کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا اب بیٹا چونکہ مشرک ہے، کہنے لگا میں پہاڑ پہ بنا لے لوں گا، پہاڑ مجھے اس عذاب سے بچا لے گا، اس طوفان سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اتنے کہنے کی دیر تھی، ایک موج آئی، ایک لہر آئی اور بیٹے کو بہا دیا، وہ پہاڑ بھی پانی میں چھوٹ گیا اور وہ غرق کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ اب اس وقت کہہ دیا گیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ۔ جب نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جب رب کے انکاری ہوتے ہیں، تب آسمان بھی اور زمین بھی سب اکٹھے ہو کے ان کو تباہ کرتے ہیں۔ اب سفر سے کافی گھوٹ مٹ چکے ہیں، کہہ دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا، پانی نیچے اتر گیا، کام تمام کر دیا گیا اور وہ وجودی پر ٹھہر گئی۔ کہہ دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہو۔ اس ٹائم پہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا اے میرا بیٹا تو گھر والوں میں سے تھا، میرا بیٹا بھی ہلاک کر دیا۔ تو بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح بے شک تیرے ہی گھر والوں میں سے وہ نہیں ہے، بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں ہے، تو مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، بے شک میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کچھ غلط کہا تھا؟ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے میرے اللہ، دیکھیں گھر والے، بیٹا گھر والوں میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بیٹا گھر والوں میں نہیں شامل، کیونکہ اس میں ایمان نہیں۔ اصل گھر والے کون ہوتے ہیں؟ جو مومن ہوتے ہیں۔ ہم سب مل کے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی نظر میں بھی ہم سب ایک گھر والے اہل خانہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر گھر والے تو ہی پرست ہیں، پھر ہمارا اہل خانہ بہت ہے۔ اب بات دعا مانگ رہے، یہی جو ایک بات ہے نا کہ قیامت کے دن سارے لوگ اکٹھے ہو کے جب نوح علیہ السلام کے پاس جا کے کہیں گے اور کہیں گے کہ ابتدا ہو اور حساب کتاب شروع کیا جائے، تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں نے اپنی زندگی میں ایک گناہ کیا تھا،
میں اس لیے اللہ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہے اور میں آج اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، میں وہ سفارش نہیں کروں گا۔ تو نوح علیہ السلام وہ جس کو گناہ کہہ رہے ہیں وہ یہ سوال ہے۔ میں نے اللہ سے اپنے بیٹے کی دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے نہ بخشا، مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح علیہ السلام سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ، تم پر اور تمہاری جماعتوں پر، ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہوں گی، کئی جماعتیں جنہیں امن قریب ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیان کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں، اس سے پہلے آپ ان کو نہیں جانتے تھے، لہٰذا آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی، بس آپ صبر کیجیے، اچھا انجام متقین کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو مجھے متقین کی فہرست میں شامل فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔